اصل میں نا ہم بینگ رپورٹر ہمیں کچھ چیزوں کو سامنے لانا ہوتا ہے پھر تجزیہ کرنا ہوتا ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق اور یہ لوگ جتنی پی ایم ایل این تھی ان کی زمانتیں 2.5 سال نہیں ہوتی تھی. یہ صرف جنوری سے لے کے اور اگست میں چیخیں آ گئی ہیں کہ ہمارا کیس نہیں لگ رہا. وہ سپریم کورٹ تک واپس بھیج دیتی تھی کیونکہ گڈ ٹو سی والے بیٹھے تھے کہ وہ صرف سی کسی اور کے لیے تھا. یہ نہیں تھا کہ کس کو دیکھنا ہے کس کو نہیں دیکھنا. وہ کیس نہیں دیکھتے تھے, بندہ دیکھتے تھے. کیس نہیں فیس دیکھتے تھے. ٹھیک ہے, وہی بندہ دیکھتے تھے نا. تو وہاں یہ کیا پہلی دفعہ ہوا ہے کیا رانا ثناء اللہ کو ہیروئن میں ڈالا, حنیف عباسی کو سزا دی. آپ جتنے گنتے چلے جائیں یہ بلیم گیم دونوں طرف ہے اور دونوں انفارچونیٹ ہے. لیکن عامر صاحب یہ جو جملہ ہے یہ جو آپ نے کہا کیا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے سر, اس طرح تو پھر یہ کبھی بھی ختم نہیں. میں اینڈ پہ کیا کہہ رہا ہوں آپ کو, یہ جو میں نے بات کی ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ درست عمل ہے. ایک وہ ہے جو تاریخ ہے, جو آج حال ہے, سب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نا, مستقبل کی طرف جا رہے ہیں کہ ماضی قریب میں یہ کام, آج آپ کو جنوری سے کیس میں سزا ہوئی ہے اور آپ مسلسل دھاڑ رہے ہیں کہ ہمارا کیس نہیں سن رہے. بھائی آپ کے کیس جو آپ کے مخالف تھے, جن کو آپ پرچے دلوا رہے تھے, جن کو آپ اندر کرا رہے تھے, ان کے کیس لگتے ہی نہیں تھے. سپریم کورٹ تک بھی چلے جاؤ. یہ عامر فاروق کو پہلے گالیاں دیتی تھی پی ٹی آئی, اب ساری یاد کر رہی ہے کہ جتنا ریلیف جسٹس عامر فاروق نے بطور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ دیا ہے, جس کے ساتھ وہ 6 ججز لگوا کے گیم بدلوائی گئی. اور میں پہلا آدمی ہوں جس نے یہ کہا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ پہ سزا تب ہوگی جب یہاں سے ججز نئے آ جائیں گے, اور وہ ترمیم کے ذریعے آنے تھے. چیک کر لیں ریکارڈ پہ پھر سارے کہ جی یہ تو ملے ہوئے ہیں, بھائی ہم تو خبر لائیں گے, ہم تو دیں گے, چاہے وہ کسی سائیڈ کی بھی ہو, ہمارا کام ہے نا. اب آپ ان چیزوں پہ آ جائیں کہ جی 2019. لیکن ایسا کیوں تھا 2019؟ ایسا کیوں تھا؟ ایسا یہ تھا کہ ایک ججز پہلے ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے, دوسری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں چل رہے تھے. یہ کوئی انصاف نہیں ہو رہا. یہ ہو رہی ہے اپنی گنڈے داری ہے, گپ شپ ہے کہ جی آپ میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. تو پھر ایسے ججز کی ضرورت تھی جو چل سکیں. بھائی وہ پہلے بھی تو اس طرح ہی لائے گئے تھے. ٹھیک, مطلب لوگوں کے اوپر تو الزام بہت تھوڑی تھوڑی رشوت لے کے کیس لگانے کے تھے چھوٹی جگہوں پہ, جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر بھی 15 بدل گئے ہیں, تیسری دفعہ بدل گئے ہیں. یہ قابل قبول لوگ ہیں جنہوں نے یہ طے کیا. مطلب آپ دیکھیں نا, اطہر من اللہ صاحب کہتے تھے عمران خان کی فالوئنگ ہے, اطہر من اللہ صاحب کہتے تھے 2018 میں بھی اسی طرح ہی دھاندلی ہوئی تھی, لیکن فیصلے میں ریفلیکٹ نہیں کرتے. وہاں محبت آڑے آ جاتی ہے. اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں آئین نہیں چل رہا, یہی بات ہو رہی ہے نا. لیکن جب آپ مشرف کے ساتھ بطور صوبائی وزیر بیٹھ جاتے ہیں, اس وقت آئین آپ کے لیے بہترین تھا. آپ لگے اور آپ نے اپنے ہم نوابی سارے ساتھ جج لگوا لیے, کیونکہ آپ ترجمان تھے افتخار چودھری کے. تو پھر جو آپ کے ہاتھ میں آیا آپ نے ان کو بھی ساتھ سیٹ کرایا. ہماری عدلیہ, ہماری جتنی ہسٹری ہے, اور آج حال کوئی ہے حال بالکل نہیں ہے. یہ قابل رشک نہیں ہے, نہ یہ مثالیں بنانے والی بات ہے. اصل بات کیا ہے کہ بیٹھ کے طے کرائیں آئین پاکستان, جس کے اوپر ہمارے بٹی صاحب بھی کہہ رہے تھے اور کھرل صاحب بھی کہ یہ سمجھ رہے تھے اسمبلیاں توڑ کے اور ہم آئین کے مطابق الیکشن کرا لیں گے. اور بھائی جب آپ آئے آئین کے ذریعے نہیں تھے, آپ کو بھی تو اندر ٹھپے لگا کے اس وقت اب باہر لگ گئے. فارم 47 پہ بہت چیخ پر پکاڑ ہے نا بھائی. 2018 میں یہی آرگومنٹ کل کو اگر یہی آئے گا. نہیں, ہم اسی طرح نون لیگ کی گورنمنٹ بھی اگر کسی دن جاتی ہے, ہم 78 ایئر سے کر کیا رہے ہیں. نہیں, میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کل کو نون لیگ کی گورنمنٹ جاتی ہے تو عامر الیاس رانا صاحب کو, بھٹی صاحب کو, رائے صاحب کو کوئی دکھ نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نہیں میں آج کے حالات پہ نہیں, ایک سیکنڈ کیوں انہوں نے کہا ہے, میں کہہ رہا ہوں آپ ٹھپوں کے ساتھ آئے. یہ جو بہت زیادہ پیپلز پارٹی بولتی ہے, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں عدم اعتماد کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر شہباز شریف کو نکالنا ہے. پیپلز پارٹی جتنی بولتی ہے, صدر صاحب کہیں آئین کا آرٹیکل یہ ہے اور آپ اعتماد کا ووٹ لیں. آپ کو عدم اعتماد لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. نہیں, صدر صاحب کے بھی کہنے کی ضرورت نہیں. نہیں, کوئی اور ہی کہہ دے. نہیں, کیوں کہہ دیں. نہیں, جنہیں لینی ہے حکومت, اگر تیاری ہے تہاڈی تو کر لو نا. لیکن یہی بات وہاں سے سٹارٹ کر لیں جب پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو آفر کی کہ آپ وزیر اعظم لے آئیں, تو پھر وہاں بات وہی آگی نا کہ میں نہیں تو کوئی بھی نہیں. اچھا, آپ ایکچولی بلیو کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی اس آفر کو کہ پیپلز پارٹی بڑے سنسیئر دل کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو کہہ رہی تھی؟ سیاست اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہاں جی آئیں آ کے مل کے حکومت بناتے ہیں. سیاست اس چیز کا نام نہیں ہے. ان دی اینڈ وہ جو بات ابھی بھٹی صاحب نے کہی نا کہ راستہ بنانا پڑتا ہے, چودھری نثار علی خان نواز شریف کو کہتے تھے کہ دیوار میں ٹکر مارنے سے بہتر ہے راستہ ڈھونڈو. اگر آپ کے سامنے پاگل کھڑا ہے تو آپ اس کے سامنے سے نہیں گزریں گے, وہ بٹا مارے گا, آپ سائڈ سے گزر جائیں. اگر آپ اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہے ہیں تو لڑنے کے بھی طریقے ہیں. آپ نے یہ طریقہ بنایا کہ آپ دفر والی حکومت بناتے ہیں, آپ ان کو کبھی یزید بناتے ہیں, کبھی کچھ بناتے ہیں, اور پھر مانگتے بھی انہیں سے ہیں کہ میں تو بات بھی آپ سے کروں گا. تو آپ سے کچھ نہیں ہو رہا. نہ لوگ آتے ہیں, لوگ تھک چکے. جو سٹارٹ میں عام آدمی کے وہ تھا جو اس نے ووٹ کیا, آپ اس کو سنبھالتے, آپ گورنمنٹ لے لیتے. آج آپ کے خیال میں عام آدمی کی کیا سوچ ہے؟ عام آدمی کی سوچ ہے کہ مجھے روٹی,
وہ کیا سوچتا نہیں جی اس کو اپنی کی پڑی ہے, اس کو پی ٹی آئی کی نہیں پڑی, نہیں سب بندوں سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے. ٹھیک, مطلب اور اس کا پی ٹی آئی کے ساتھ اب وہ لینا دینا ہے ہی نہیں. نہیں میں کہتا ہوں جی ایکچولی کل ہی کوئی پوچھ رہا تھا کہ میں کہیں پہ بیٹھا تو انہوں نے کہا جی آپ کی کیا رائے ہے, کیا 8 فروری میں جو عمران خان کی سپورٹ تھی اب وہ ویسی ہے یا کم ہو گئی ہے؟ میں یہی سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں ہر الیکشن کا ماحول بتاتا ہے. اچھا, جب آپ الیکشن میں جائیں گے نا یہ سوال تب ہوگا, پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے, کیونکہ ہمارے ہاں تو جیسے 19 کی بات ہو رہی تھی کہ خواجہ آصف کو کہا, لیکن وہ رج گئے تھے نا. آپ پتہ نہیں بریفنگ میں تھے کہ نہیں جنرل باجوہ کی, بھٹی صاحب تو ضرور تھے, جو ایک افطاری پہ بڑی لمبی چوڑی ہوئی تھی. میں نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد میں نے ایک بندے سے پوچھا, اس نے کہا دلہن جب نئی آئے نا تو ناز نخرے یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں کرنے دیا جاتا, اور بہت دنوں بعد کہتے ہیں ذرا میٹھا تو پکاؤ. وہ کہنے لگے ہم تو کھلا کے خود کڑوے ہو گئے, لوگوں سے گالیاں کھا رہے ہیں. عمران خان نے ہمیں کہا تھا 100 دن میں یہ کر دوں گا, 6 مہینے میں یہ کر دوں گا, کچھ بھی ڈیلیوری نہیں ہے. یہ دلہن والی مثال جنرل باجوہ نے دی تھی؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا آپ ایسے بتا رہے ہیں. اچھا میں کیونکہ مجھے اس نے بتایا, میں نے پوچھا یہ کیوں ہو رہی ہے بریفنگ, اس نے کہا بھائی دلہن کو کب تک بٹھایا جائے گا, کرو نا کام, ڈیلیور کرو. جب وہ کہہ رہے تھے بھائی بزدار آپ, پھر انہوں نے دی نا, پھر کرا دیا. نہیں تو پھر انہوں نے دی, پھر حکومت بھی انہوں نے دی تھی, لے بھی لی. اچھا, اور پھر وہ دوبارہ مل گئے ان اور کے ساتھ. اب اس وقت نہیں جنرل باجوہ پھر مل گئے, کیونکہ ایکسٹینشن کا انہیں پتا تھا کہ داؤ لگنا ہے تو پھر اس طرح لگنا ہے. آپ کو یاد ہے جب وہ دلہن کو سلوٹ ہو رہے تھے, ٹھک ٹھک ٹھک, کون سی دلہن کو؟ وزیر اعظم عمران خان. اچھا میں مکس اپ کر اچھا آپ کر لیں, مزہ لے لیں. جی ایچ کیو میں جب ان کے لیے 2 گھنٹے اس بات پہ لگائے گئے کہ ان کو کھانا کیا پیش کیا جائے گا, ٹھیک ہے, تو وہاں پتہ لگا کہ جی لیگ پیسز کا ایک تھال رکھتے ہیں. اچھا, اینڈ دیٹس آل. یہ بھی ہماری جی ایچ کیو کو سوچنا پڑا کہ ہمارا مہمان آ رہا ہے, مجھے کیا کھانا پیش کرنا ہے. یہ ہر پرائم منسٹر کے لیے سوچا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو کوئی خبر نہیں ہے. نہیں یہ آپ کی رائے ہے, بالکل ہوگی. میں جو بتا رہا ہوں جب دلہن بنا رہے تھے, ایسا نہیں ہے. یہ ابھی بھٹی صاحب آپ کو کتابوں کا بتا رہے تھے, ایک ہسٹری کا ایک واقعہ سنیے گا. جب محترمہ بے نظیر بھٹو پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنی تھی اور انہوں نے وزٹ کیا تھا, بریفنگ جو پہلی تو ان کو سلوٹ تک مارنے سے انکار ہوا تھا. اس میں کیپ ہی نہیں پہننے کی ضرورت, تو آپ سلوٹ بھی نہیں لگائیں گے. تو یہاں تو سلوٹ تھے, ہوا ہے. سب سے آخری سلوٹ تو جنرل عاصم منیر کا تھا نا. آپ نے بھٹی صاحب کی طرف نہیں, اس میں میجر جنرل عاصم منیر کا سلوٹ تھا نا سب سے آخری, تو ڈی جی ایم آئی کا.